পারিকে মাইরুরু কেশাবালা পারিকে দুরিকাবই দুরিকাও পেনে হও মস্করাবই। हिंदुकुश के बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान बहती नदियों और आबशारों के किनारे आबाद दिलफरेब मनाजिर पेश करती हुई ये है पाकिस्तान की वादी कैलाश। ये वादी अपनी मुनफरिद रिवायात और सकाफत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये वादी शुमाली पाकिस्तान के ज़िले चतराल से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। चतराल से कैलाश तक का सफ़र नहायत मुश्किल और ख़तरनाक है। बारिशों, सैलाबों और लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ की सड़कें कच्ची और खस्ता हाल रहती हैं। यहाँ के कदीम बाशिंदे कैलाशी या काफिर कहलाते हैं, इसीलिए इस इलाके को काफिरिस्तान भी कहा जाता है। कैलाश कुल 3 वादियों पर मुश्तमिल है, जिनमें बम्बुरेत, रंबुर और बरीर शामिल हैं। कैलाश की इम्तियाजी खुसूसियत ये है कि इन्होंने अपनी तहजीब व सकाफत यहाँ तक कि अपने लिबास में भी पिछले 2000 साल से कोई तब्दीली नहीं आने दी। इनका अकीदा है कि अगर इन्होंने अपने लिबास या अकायद में तब्दीली की तो इन पर देवता का अजाब नाजिल होगा। लेकिन जी ट्रेडिशनली काला रंग का जो लिबास है वो औरतें हमेशा से पहनती हैं, काले ऊन से बना हुआ लिबास, और मर्द हजरात जो तो वो सफ़ेद ऊन से बना हुआ लिबास पहनते थे, लेकिन मर्द भी एक ओवर कोट पहनते थे जो काला होता था हमेशा। शायद इसी वजह से पुराने लोगों ने काले काफिर भी हमें कहा, ब्लैक काफिर। वो जो हम रौब पहनते थे, चोगा पहनते थे काला, उसी की वजह से हमारी इबादतों में अभी भी काला चोगा हम पहनते हैं। हमारे साथ जो दूसरे हमारे साथी थे काफिरिस्तान के पुराने, और 2 कबाइल हमारे साथ, ये रेड काफिर भी अभी 1938 में सारे कन्वर्ट हुए। ये लोग जो थे ये सुर्ख चोगा पहनते थे इबादत में ख़ास तौर पर। हमारे लिए सुर्ख चोगा, सुर्ख दस्तार, ये इबादत में हम नहीं पहन सकते, हम सिर्फ जंग में पहन सकते हैं, ये हमारा कानून है। हम सर नंगा नहीं कर सकते, हम और बहुत से औरतें भी सर नंगा नहीं कर सकती। अगर कोई फैमिली में फौतगी हो जाए, कोई ख़ानदान में फौत हो जाए, तब हम सर नंगा करते, वरना हम हमेशा सर हमारा ढका है। पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके तक महदूद ये कैलाश कबाइल आज से कई 100 साल पहले दूर दराज इलाकों तक फैले हुए थे, और यही वजह है कि कैलाश की मजहबी तारीख बहुत से मज़ाहिब से जुड़ती है। लिटरली हम कभी ये नहीं जान सकते कि जी हमारा कोई ऐसा दावा नहीं कि हमारा कोई फलाना बंदा था जिसने इस मज़हब को शुरू किया, जो पहला था, कहाँ था, यहाँ था, वहाँ था, ऐसा कुछ नहीं। बुनियादी तौर पर हम ये यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी जो है वो खुदा ने बनाई। एक खुदा के पता नहीं कितने नाम, 107 नामों से हम खुदा को बुलाते हैं। इसमें पैंथियन कोई नहीं। आपको पता पुराने दौर में चाहे वो अरब हो, चाहे वो अजम हो, यानी कि यूनानी हो, चाहे रूमी हो, चाहे अरबी हो, खुदाओं की बेटियां, बेटे, बीवियां, ये सब कुछ ये मौजूद। कैलाश में ऐसा ना आज तक कोई किसी ने लिखा है, हालांकि 300 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं कैलाश के बारे में, जिनमें से एक भी किसी कैलाश में नहीं लिखी। तो उसमें भी किसी ने कोई वाज़े पैंथियन, यानी कि खुदाओं के कोई ख़ानदान, कोई बाप बेटा, चाया फूफी, ये कोई नहीं लिख सका। फिर उसके बाद यूनानी आए, यूनानियों ने एक अलहदा ही पैंथियन प्रपोज किया। उन्होंने चाहा कि लोग इसे सीखें, बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन फिर कुछ जाहिर बात है अननेचुरल सी चीज़ थी ये। हेलेनिज़म जो है वो पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, हम प्री वैदिक हैं। हमारे 49 अल्फ़ाबेट से यूनानियों के 26 अल्फ़ाबेट निकले। बुनियादी तौर पर हिंदुज़म में खुदा को आत्मा कहते हैं, धर्मात्मा, विश्वात्मा, परमात्मा, यही खुदा की डेफिनेशन है कि वो आत्मा है। हम भी जितने भी हमारे नाम हैं, हम हर नाम में लेकिन हम लफ्ज़ आत्मा इस्तेमाल नहीं करते, रूह के लिए हम देवा इस्तेमाल करते हैं। देवा का मतलब है बुलाने वाला, आवाज़ देने वाला।
لیکن کوئی ایسا جو آواز دے، نظر نہ آئے لیکن صرف آواز دے. تو خدا کی جو اینٹیٹی ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا آواز، غائب سے بلانے والا. تو جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا نازل ہو، آ ہمارے پاس. تو وہ جو خدا ہے، پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ واپس جو بلند ہو رہا ہے تو فلانا کام کر کے جانا ہمیں، یعنی کہ ہمارے مسائل حل کر کے. باقی سارے کلچرز میں ہم خدا کے ساتھ ذرا فرق ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. ہماری عبادت میں ناچنا گانا، ہم یہ جو کچھ بھی گاتے ہیں وہ سب حمد، ایک قسم کی حمد گا رہے ہوتے ہیں، خدا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. مالک آئے گا، مالک نازل ہوگا، یہ کرے گا، مالک نازل ہوگا، وہ کرے گا. پھر جو بھی بندہ اپنی امید اور اپنی یقین کا اظہار کرتا ہے وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے. ان سب کے علاوہ کیلاش ایک بہترین جنگی فتوحات کی تاریخ بھی رکھتا ہے، جس کی نشانیاں آج بھی کیلاش قبائل میں محفوظ ہیں. ابھی آپ 40 سال چنگیز خان کے ہلاکو خان، انہوں نے دنیا تباہ کر دی. وہ یہاں پر بھی آئے، انہوں نے ہمارے تمام گاؤں جلا دیے، تباہ بچائی. لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ. اچھا، آخر میں جب ہم نے ان کو نکالا یہاں سے، تو ان کا جو خدا ہے اس کو ہم نے ان سے چھین لیا. اسی وادی کے سب سے پہلے گاؤں میں ان کا خدا آج بھی ہماری حراست میں ہے یا کسٹڈی میں ہے، جو بھی شنگ ہن، کیونکہ منگولوں کو ہنز کہا جاتا ہے. جو خان ہے یہ انہوں نے وہاں سے نکلا ہے، خان لفظ. ہمارے جو پشتون ہیں یا کوئی اور ہے، یہ خان سے ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ خان ہے چنگیز خان، قبلائے خان، ہلاکو خان، یہ خان وہاں سے پیدا ہے. تین جو ہمارے پاس ہندو سپریم گاڈز ہیں، وہ بھی 3 ہمارے پاس ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کی بیوی کون ہے، ان کا بیٹا کون ہے. جیسے ہند کے پینتھیون میں جیسے مہادیو ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی 2 بیویاں تھیں. پہلی بیوی کا کوئی بچہ نہیں، دوسری بیوی پاروتی سے گنیش پیدا ہوا، دوسرا وہ 2 بیٹی 1 بیٹے. یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ساری ہمارے سوونیئرز ہیں. ہمارے جنگوں میں ہم نے ان چیزوں کو سوونیئرز کے طور پر یا اپنی جیت کی علامت کے طور پر انہیں لیا ہوا ہے، اڈاپٹ کیا ہوا ہے. کیلاش کی تاریخی ثقافت میں زبان کا اہم کردار ہے. کیلاشی زبان صدیوں پرانی اور کئی دوسری زبانوں سے جڑتی ہے. کیلاشی سال میں 3 میلے مناتے ہیں، جن میں چلم جشت، اچل اور چاؤ ماؤس شامل ہیں. ان میلوں میں ادا کی جانے والی منفرد رسومات کی وجہ سے کیلاش ملک بھر میں مشہور ہے. ان میلوں میں چلم جوشی یا چلم جشت سب سے زیادہ مشہور ہے اور ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاح اس میلے کو دیکھنے آتے ہیں. کیلاشی عقائد میں رقص کو مذہبی رسومات میں شامل کیا گیا ہے. کیلاش قبائل کے مرد و خواتین لکڑی اور پتھر کے فن کے ماہرین ہیں. بس یہ کوئی بھی یہ تصویریں بنا سکتا ہوں لکڑی سے، یا جانور کی ہو یا انسان کی ہو یا پرندوں کی ہو، یہ بنا سکتا ہوں. عرصہ پہلے لکڑی اور پتھر سے تیار کیے جانے والے گھریلو، زرعی اور جنگی آلات آج بھی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں. کیلاش قبیلے میں مردوں کی تدفین کا سلسلہ چند سال قبل بہت منفرد تھا. مردوں کو ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ دیا جاتا تھا. ان مردوں کی ہڈیاں آج بھی کیلاش کے قبرستانوں میں موجود ہیں. اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں مذہبی طور پر قابل عزت شخصیات یا بادشاہوں اور وزیروں کو ان کے استعمال کے سامان اور باقی کی دولت کے ساتھ تابوت میں ڈال کر ایک غار نما کمرے یا زیر زمین کمرے بنا کر وہاں رکھ دیا جاتا تھا. یہ روایت قدیم مصری روایت سے مشابہت رکھتی ہے. گزرے وقت کے ساتھ چند وجوہات کے باعث ان روایات میں تبدیلی لائی گئی اور مردوں کو دفنانا شروع کر دیا گیا. غور اگر آپ ان قبرستانوں پہ کریں تو یہ سارے فلش فلڈ کی جگہ کے سامنے ہیں، جدھر سے سیلاب روز ہی گزرے گا. جب سیلاب روز گزرے گا تو اوپر سے مٹی لے جائے گا، کافن اوپر رہ جائے. اب واخان چلے جائیں، بروغل میں ہمارا قبرستان، واخان میں لکڑی کوئی نہیں، ساری قبریں پتھر سے بنی ہیں، کیونکہ ہم پتھر کے بھی ماہر ہیں. آپ نے میوزیم کے اندر دیکھا ہوگا کیسے ہم انڈر گراؤنڈ سلیبز بناتے ہیں پتھر کی. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم کسی مرنے والے کے لیے دعا نہیں کرتے،
ہم کسی قبرستان پہ جا کر دعا نہیں کرتے. قبرستان کے لیے ہمارے بڑے واضح احکامات ہیں. ہم کسی قبر پہ نشان نہیں لگاتے. ہم ہاتھ سے کسی قبر کو دکھا نہیں سکتے کہ وہ فلانے کی قبر ہے یا بستانے کی قبر ہے. میرے باپ کی، میرے دادا کی قبر مجھے نہیں پتہ کہ کہاں، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں اسے یاد رکھوں کہ وہ کہاں، کیونکہ نہ کبھی مجھے وہاں پھول رکھنے ہیں، نہ کبھی مجھے وہ ہاتھ لگانا ہے. قبرستان میں ہم کسی لکڑی کو، پتھر کو ہاتھ نہیں لگاتے. قبرستان میں کوئی بھی پھل ہے، کوئی بھی پھل ہے، ہم اسے وہاں پہ کھا سکتے ہیں، گھر لے کے نہیں جا سکتے. کیلاش مذہب کے لوگوں کے لیے خوشی ہی سب کچھ ہے، اور یہ لوگ سوگ منانے سے گریز کرتے ہیں. عام طور پر سب سے بڑا غم اپنوں کی موت کا ہوتا ہے، لیکن کیلاش مذہب میں کسی کی موت پر افسوس یا سوگ منانے کی بجائے جشن منایا جاتا ہے. اس جشن کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مرنے والا اس دنیا کے دکھوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کر کے ایک بہترین دنیا یعنی خدا کی دنیا کی جانب رجوع کر چکا ہے، جو کہ اس دنیا کے بہت قریب ہے. کیلاش مذہب میں مرد کی بنسبت عورت کو زیادہ مقدس اور قابل عزت سمجھا جاتا ہے. کیلاش کے حوالے سے بہت سی من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں پھیلائی گئی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اس چھوٹے قبیلے میں بستے بڑے دل والے لوگ محبت، خوشی اور روایات کی پاسداری کی اعلیٰ مثال ہیں. یہ دھرتی محبت کرنے والوں کی دھرتی ہے. یہ دھرتی خوشیاں بکھیرنے والوں کی دھرتی ہے. یہ حسین وادی پاکستان کی سیاحت کو فروغ دینے والی سب سے منفرد اور اہم وادی ہے. یہ وادی کیلاش کی وادی ہے.